بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں اللہ کے نبی کے نواسے حضرت امام حسین کو وقت کے شاشق یزید کے دوارا شہید کر دیا گیا۔ جانکاری کے لیے بتا دیں، یزید امیت خلافت کا دوسرا شاشق تھا۔ وہ ایک اتیاچاری اور کرور شاسک تھا۔ جب وہ خلافت کی گدی پر بیٹھا تو اس نے نہ صرف نبی کی نبوت کا انکار کیا بلکہ خدا کی خدائی تک کو جھٹلا دیا۔ وہ سوچتا تھا کہ نبی کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد وہ اسلام دھرم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، اور امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اس کے سامنے کوئی سر اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا اور دنیا اس کے خوف سے کانپ اٹھے گی۔ لیکن دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کربلا کے واقعے اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کا کیا ہوا؟ کیسے کربلا کے واقعے کے ماتر 3 سال 7 مہینے کے بعد یزید نام نہ صرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا بلکہ اس کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ جہاں ایک طرف عرب کے بہادر یودھا حضرت مختار شفیع نے خون امام حسین میں شامل اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد، شمر، ہرملہ اور اس کی فوج کو بھگا بھگا کر مارا، تو وہی یزید کا انجام بھی دردناک ہوا۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یزید کی مرتیو کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا انت کیسے ہوا تھا اور اسے کس نے مارا تھا۔ تو دوستو، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کر لیں گے، اس کے سامنے جھک جائیں گے اور کوئی بھی امام حسین کی شہادت کے بعد اس کے خلاف سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر زندہ ہو گئے، اور یوں یزید کے خلاف اس کے اپنے ہی دربار میں بغاوت شروع ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے نبی کے گھرانے پر ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور اس لیے مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید نے 3 دن تک مدینے میں لوٹ پاٹ مچائی۔ اس نے مسجد نبوی میں اپنے لشکر کے گھوڑوں کو باندھ کر رکھا اور اصحاب رسول کی اولادوں کے ساتھ بے حرمتی اور بدسلوکی کرتا رہا، اور اسی وجہ سے مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے، اور اللہ کا عذاب یزید کا بھی انتظار کر رہا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد یزید ایک شدید لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی آتش جلنے لگی تھی۔ اس کے سامراج کے بڑے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ آخر یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے اور تمہاری آتش جل رہی ہیں۔ اس بیماری میں یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن وہ جب پانی پیتا تو وہی پانی اس کی پیٹ کی جلن اور آگ کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا کرتا تھا۔ وہ چیختا چلاتا اور اپنے سر کو پیٹتا رہتا تھا، اور لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ تو وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہا تھا۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی، میرے بعد تم اس حکومت کے تخت کو سنبھالنا۔ یہ سن کر یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کر کہا کہ اس تخت پر حسین ابن علی کا خون لگا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا زمانہ آپ پر لعنت کرتا ہے
اس طرح مجھ پر بھی لعنت ہو۔ نواسۂ رسول کے خون میں آمودہ ہے یہ تخت، اور میں ایسے تخت اور تاج کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں کے بدترین سے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں وہ اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ سپاہیوں نے جواب دیا کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہوگا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا، اس کے گھوڑے نے نواسۂ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا، اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس کر رہ گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گھسڑتا رہا۔ تبھی اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہیں رکا، یہاں تک کہ یزید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ گھوڑا بھاگتا رہا۔ تاریخ میں ملتا ہے یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے، اور اس کی لاش کو شام میں دفنا دیا گیا۔ آج بھی یزید کی قبر موجود ہے اور لوگ اس کی قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں۔ خدا کے شیر حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، اور کچھ اس طرح سے یزید نشان عبرت بن کر رہ گیا کہ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام و نشان ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھے گا۔